حسینی روح آئی آستانوں میں مبارک ہو، حسینی روح آئی آستانوں میں مبارک ہو، 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 مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 8، آج کی حدیث خوف الہی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ شخص جو اللہ کے روبرو کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدرء۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہنم میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو خوف خدا سے روئے یہاں تک کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، جیسے دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، وہ جسم جو اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپ جائے، وہ بدن جس کے رونگٹے اللہ کے شوق، اللہ کی محبت اور اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے کھڑے ہو جائیں، وہ زبان جو استغفار کرتی رہے، وہ لوگ جو توبہ استغفار کر کے آنسو بہاتے رہیں، وہ آنکھ، وہ بدن، وہ لوگ جہنم میں نہیں جا سکتے جیسے دودھ تھن میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔ جیسے غم شدید ہو تو کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، ایسے ہی خوف الہی ہو تو گناہوں کا عمل بھی چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، جس کو اپنی پہچان معرفت عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جس پر حق واضح کرتا ہے، ان کے دلوں کو پہلے نرم کرتا ہے، ان کے دلوں پہ پہلے خوف طاری کرتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، بری تقدیر سے ڈرتے ہیں، زوال سے ڈرتے ہیں، اچانک واقعات حادثات سے ڈرتے ہیں، شدید غم اور بیماریوں کے آنے سے ڈر جاتے ہیں، بن دیکھے ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اور پھر خوف خشیت سے رجوع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا خاص کرم، اللہ کی نعمت اور اللہ کی عطا ہوتی ہے، کیونکہ خوف کا مل جانا، محبت الہی کا مل جانا، توبہ استغفار کے آنسو نصیب ہو جانا، یہ بھی نعمت ہے ان لوگوں پر جن کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ جو میرے حضور کھڑا ہو اور خوف سے روتا رہے، اور وہ جو میرے حضور روبرو کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں، ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کعب احبار فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جنت میں زمرد اور موتیوں کا ایک گھر تیار کیا ہے جس میں 70,000 اور گھر ہیں۔ ان 70,000 ہر گھر میں 70,000 گھر اور ہیں، اور یہ ان لوگوں کو محلات نصیب ہوں گے جو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، آڈا نہیں لگاتے، جن امور کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے ہیں،
انکار کر کے اللہ کے روبرو کھڑے نہیں ہوتے، ڈر جاتے ہیں۔ جن سے منع کیا، جن کاموں سے منع کیا، ان کاموں سے وہ ڈر جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دو دو جنتیں اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہیں۔ تو بات کر رہی ہوں، خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کو رونے والی آنکھ نصیب ہو جائے۔ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، آپ معصوم سے بچے، آپ چھوٹی عمر کے تھے۔ زکریا علیہ السلام خطاب فرماتے، واز فرماتے تو یحییٰ علیہ السلام ستون کے پیچھے چھپ چھپ کر بیٹھتے تھے، کیونکہ آپ کو خشیت الہی نصیب تھا اور آپ اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یحییٰ علیہ السلام چھپ چھپ کر ستون کے پیچھے بیٹھتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم بارگاہ رسالت مآب میں حاضر خدمت ہو کر تینوں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو عقل مند ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ عابد، عبادت گزار کون ہے؟ آپ نے فرمایا عقل مند۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا عقل مند۔ تو تینوں صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا وہ عقل مند نہیں ہے جو محبت و مروت میں کامل ہے، جو ہاتھ کے سخی لوگ ہیں، جو مقام اور مرتبے والے لوگ ہیں، کیا وہ عقل مند نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو۔ تو خوف الہی ہو تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان خوف و رجا کی دو علامتوں کے درمیان میں ہے۔ رجا یعنی ان امور پر عمل کرنا جن سے اللہ راضی ہو، یا پھر یوں سمجھیں کہ رجا نیکی کر کے خوش ہونا، وہ رجا ہے۔ خوف ان امور سے اجتناب کرنا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یا پھر بدی کر کے غمگین ہو جانا۔ تو ایمان خوف و رجا کی درمیانی حالت کو کہتے ہیں۔ اعمال جب بگڑتے ہیں تو حالات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اعمال جب بگڑتے ہیں، مومن گناہ کرتا ہے تو صاحب ایمان جو خوف و رجا کی درمیانی حالت میں ہوتا ہے، وہ مومن گناہ کر کے محسوس کرتا ہے میں پہاڑ جیسے بوجھ میں دب گیا ہوں، پھر فوری فوری رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی استغفار کو قبول کرتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کی حالت ہوتی ہے جو فوری رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خشیت الہی والے ہوتے ہیں، جن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا وہ رب مالک ہے، حساب کتاب لینے والا ہے، وہ پوچھ گچھ کرنے والا ہے۔ ساتوں آسمان کے فرشتے، کچھ فرشتے سجدوں میں ہیں اور وہ قیامت تک سجدے میں پڑے رہیں گے، اور ان کے شانوں کا گوشت تھر تھر خوف الہی سے کانپ رہا ہے۔ جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، مولا ہم سے تیری بندگی کا حق ادا نہیں ہوا۔ یعنی اتنا خوف ان فرشتوں کے اندر۔ آج لوگوں میں خوف الہی، خشیت الہی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے گناہوں پہ دلیر ہیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر ٹائم دے بر وقت پہنچیں گے، اس کی بات کی کتنی اہمیت ہے کہ ڈاکٹر نے جو ٹائم دے دیا بلکہ اس سے 10 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں گے۔ تو کیا سنائی نہیں دیتا دن میں 5 بار
حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آجو نماز کی طرف، آجو کامیابی کی طرف، آپ کا رب بھی بلاتا ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں، حق مانگتے ہیں، اللہ سے حقوق کی بات کرتے ہیں، مگر فرائض کو پورا نہیں کرتے، فرائض سے غافل ہیں، احکام الہی میں لاپرواہ ہیں، اللہ کے حضور جھکتے نہیں، اللہ کے حضور معافی نہیں مانگتے، خوف خدا سے گناہوں سے رکتے نہیں۔ ابو میسرہ کے بارے میں ہے کہ آپ بستر پر آرام کرنے کے لیے جاتے تو کہتے کاش میری ماں نے جنم نہ دیا ہوتا، بڑا رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے کہا ابو میسرہ، اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت دی ہے، اللہ نے آپ پر احسانات فرمائے ہیں، آپ کیوں اتنا روتے ہیں اور کہتے ہیں کاش مجھے جنم نہ دیا گیا ہوتا؟ آپ فرماتے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی، مجھ پر انعام فرمایا، مگر مجھے خوف آتا ہے، اللہ کے جہنم سے خوف آتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے خوف آتا ہے، جس کی وجہ سے میری زبان پر یہ جملہ جاری ہوتا ہے۔ فضیل بن ایاز فرماتے ہیں مجھے ملائکہ مقربین پر رشک ہے، نہ انبیاء مرسلین پر رشک ہے، مجھے تو رشک ان لوگوں پر ہے جو دنیا میں آئے ہی نہیں، اس لیے کہ حساب کتاب ہوگا، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں جوانی دی، میں نے تمہیں علم دیا، بتا کن کاموں میں خرچ کر کے آئے ہو؟ تو یہ سوال ہیں ایسے جو ہم اللہ کے حضور جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی سوچ نصیب فرمائے کہ اللہ کے حضور ہم خوف سے توبہ استغفار کر کے آنسو بہائیں اور اس کو راضی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ٹھیک ہو گئی۔